اچھا صبا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت ہمیں تھکی ہوئی نظر آتی ہیں، ایگزاسٹڈ نظر آتی ہیں بہت زیادہ. تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کیا وہ ایموشنلی ایگزاسٹ ہو چکی ہیں؟ اور اگر ہاں ایموشنلی ایگزاسٹ ہو چکی ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ نیگیٹو ایموشنس کو جنریٹ کرتی ہے. تو جب ہم دیکھیں کہ فیمیلس اگر نیگیٹو تھنکنگ کو اب سمجھ رہی ہوں گی کہ یہی میرا ورلڈ ویو ہے اور اسی طرح چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گی تو پھر اس سے ہوگا کہ نیگیٹو ایموشنس جنریٹ ہوتے ہیں، اور جب ایموشنس جنریٹ ہوتے ہیں اس سے ہماری پوری باڈی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر جیلسی کا ایک ایلیمنٹ ہے، نیگیٹو تھنکنگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ سب کو مجھ سے زیادہ مل رہا ہے یا میرے پاس انف نہیں ہے لیکن سب کو بہت چیزیں، ہر چیز مہیا ہے. تو اب یہ جو جیلسی ہے یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو گرو کروائے گی، یہ آپ کو مینٹلی فٹیگ دے گی، آپ کو اسی لوپ میں جو انویزیبل لوپ ہے جس کے بارے میں ہم نے بھی ڈسکس کیا اسی لوپ میں لے جائے گی، اور پھر آپ کو وہ ایشوز اپنی باڈی میں فیل ہونا شروع ہوں گے. آپ کا دل نہیں کرے گا کسی سے ملنے کا، آپ سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کریں گے، آپ کا نمازیں پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، آپ کو لگے گا کہ نہیں سب کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. اور پھر آپ جب ایک پرابلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پرابلم کے اوپر فوکس ہوتا ہے تو جو سلوشن اتنا بڑا ارد گرد ہوتا ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ شیم، کہ یہ ایک میں نے دیکھا فیمیلس کے اندر ایک بہت پایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا، آئی ایم ناٹ گڈ انف، یا میں کافی نہیں ہوں. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو فیمیلس پیدا ہو رہی ہے تو جو گلٹ ہے یہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کی انگزائٹی کے اندر جاتا ہے. جو گلٹ جو ایموشن ہے جو ہمیں اینکشیس کرتا ہے، ہمارے اندر فیئر پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر سیلف لمیٹنگ بلیف پیدا کرتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتی تو وہ بندہ کیسے کرے گا جس کا بلیف سسٹم ہی یہ بن گیا. کیونکہ ہم نا حقیقت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ہم یقین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اگر ایک عورت جس کو یہ یقین ہونا کہ میں محبت کے قابل نہیں ہوں، تو جب اس کو محبت مل بھی رہی ہوتی ہے نا تو اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو یقین نہیں آتا اس پہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ فیمیلز جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف دیکھیں. میں یہ بات میں صرف فیمیلز کو نہیں کہوں گی، معاشرہ جو ہے وہ فیمیل اور میل دونوں سے مل کے بنتا ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرے کی بنیاد میل اور فیمیل کے دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنے میں ہے تاکہ وہ آگے کی جنریشنز کو لے کے چل سکیں. اگر فیمیلز کے کچھ رولز ہیں تو میل کے بھی ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ فیمیل جو ہے وہ امپاورڈ ہوں تو اس کے پیچھے مردوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی فیمیل کو امپاورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرد امپاورڈ ہوں تو فیمیلز پھر ان کو وہ رسپیکٹ اور وہ سکون مہیا کرتی ہیں گھر میں کہ وہ آگے اپنے گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ گرو ہوتا ہے تو اسلامی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے. جو آف سپرنگز ہیں پھر وہ اللہ کے دین پہ بھی چلتے ہیں اور وہ بہت ہی امپاورڈ بچے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں جنم لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو فیمیل مینٹل ہیلتھ ہے وہ اس لیے زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اوپر سم ٹائمز کام کیا ہی نہیں جاتا یا سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ان کو کوئی پرابلم ہے، اور فیمیلز خود بھی نہیں یہ کر رہی ہوتی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں نا ان کو نو کہنا نہیں آتا تو وہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیتی ہیں ان چیزوں میں. اگر فرض کریں کہ وہ ایک کام ہے ان کو کہا گیا جو کہ ان کی اسکلس کے مطابق بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے نو نہیں کر سکی تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کیا کہ ساری انرجی اس پہ اس طرح لگا لی کہ وہ نیگیٹو تو ہوئیں لیکن آگے اور کوئی کام نہیں سر انجام دے سکی. تو جو مین کانسٹیٹیوشن ہے ہمیں فیمیلس کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا. نہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کرنے سے منع کیا ہے، نہ ہی علم حاصل کرنے سے منع کیا ہے، نہ ہی گروتھ کرنے سے منع کیا ہے. خاص کر فیمیلز کو جو سب سے زیادہ فیمیلز کو رتبہ دیا گیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین نے ہی دیا ہے. اور پھر اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو نہیں سمجھا، یا وہ جو الائنمنٹ ہے مائنڈ باڈی ہارٹ سول کی، یا وہ جو انویزیبل لوپ ہے ہم اس کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. جزاک اللہ خیر.